اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول بن کر مبعوث کیے گئے، اور رب کائنات نے آپ کے ذریعے اہل کائنات کو ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک مکمل نظام زندگی عطا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے جو ضابطہ، جو نظام پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کلام مجید کے اندر اسلام سے تعبیر کیا اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ لوگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف لے آنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں کوئی نظام قابل قبول ہے تو وہ صرف اسلام کا ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی ترجمہ ہے تسلیم کرنا، مان لینا۔ اسی سے اسلام لانے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بنیادی طور پر مسلم کا لفظ اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کا سرا کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، یعنی اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے جو اپنی مرضی سے نہ چل سکتا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ ہی حرکت کر سکتا ہے اور نہ سکون پذیر ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اونٹ تبھی حرکت کرتا ہے جب کہ نکیل تھامنے والا اسے حرکت میں لاتا ہے، اسی وقت بیٹھتا ہے جب مہار تھامنے والا اسے بیٹھنے کو کہتا ہے، اسی وقت اٹھتا ہے جب اٹھانے والا اس کو اٹھاتا ہے۔ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کیا گیا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لائے گئے نظام حیات کو تسلیم کیا، اسے مسلم کہا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو کسی ایسے نظام کے تابع کر دیا جس کی باغ دوڑ، جس کی نکیل اور مہار اس کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اس نظام کے بھیجنے والے رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یا اس نظام کے لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان وہاں بیٹھتا ہے جہاں اللہ اور اس کا رسول اسے بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، اس جگہ رکتا ہے جہاں اللہ اور اس کا رسول اسے رکنے کا حکم دیتے ہیں، اس جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت اسے نہیں ٹھہرانا چاہتے، اس جگہ نہیں بیٹھتا جس جگہ اللہ اور اس کا رسول اسے بیٹھے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک مسلمان کی موٹی سی تعریف ہے۔ اس طرح کے انسان کو جس نے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیا ہو، مسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تابعا لما جئت بہ، کہ لوگوں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کہلانے کے حق نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع نہیں بنا لیتا۔ مومن وہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، بلکہ اس نے اپنی خواہشات کو کچل کر اپنی مرضی کو ختم کر کے اسے اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنا دیا ہو، وہ شخص تو مومن ہے۔ اور جو شخص اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور اپنے ارادوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالا سمجھتا ہے، قرآن اور حدیث کی روح سے وہ شخص مومن اور مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہی بات رب العالمین نے 22ویں پارے میں بھی ارشاد فرمائی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ مومن وہ ہے جن کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بھی اختیار باقی نہیں رہتا، جو اللہ کے رسول کے محکمات کے مقابلے میں اپنے اختیار کو باقی رکھتا ہے یا باقی سمجھتا ہے تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قرآن پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہمیں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ مومن مسلمان صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اپنے
اختیارات ختم ہو چکے ہیں، اس نے اپنے نفس کو اور اپنی جان پر، اپنے جسم پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بالادستی کو تسلیم کر لیا ہو اور اپنی خواہشات کو کچل کر اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے تابع بنا لیا ہو۔ روزہ ان اختیارات کے کچلنے اور ان خواہشات کے خاتمے کا ایک چھوٹا سا سمبل ہے، ایک معمولی سا نمونہ ہے۔ انسان کا جی کھانے کو چاہتا ہے، انسان کا دل گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی چیز پینے کو چاہتا ہے، انسان فطری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال راستوں کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن اللہ کے حکم پر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اپنی خواہشات کو کچلتا ہے، اپنے من کو مارتا ہے، اپنے ارادوں کو ختم کرتا ہے، اپنے اختیارات کو مکمل طور پر نفی میں تبدیل کرتا ہے اور اس بات کا اظہار اور اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنے جسم پر، اپنی روح پر، اپنے ارادوں پر اور اپنی خواہشات پر اپنے اللہ کے حکم کو غالب کر لیا ہے، اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو غالب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ پیاس لگے تو پانی نہ پیو، بھوک لگے تو کھانا نہ کھاؤ، گرمی لگے تو برداشت کرو اور صبر کرو، حرام خواہشات کو، حرام خواہشات ہیں، حلال خواہشات کو بھی ترک کر دو۔ روزہ ترک حلال کا نام ہے، حرام کے ترک کا نام نہیں۔ روزہ نام ہے حلال کے ترک کرنے کا، حرام ترک کرنا تو ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے عام دنوں میں بھی اتنا ہی لازمی اور ضروری ہے جتنا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، لیکن روزہ تو کہتے ہیں ترک حلال کو، ترک حرام کو روزہ نہیں کہتے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول حکم دیں یہاں رک جاؤ تو رک جائے، سوال نہ کرے کہ یہاں رکنا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول کہیں کہ چل پڑو تو چل پڑے، یہ سوال نہ پوچھے کہ یہاں چلنا مناسب ہے کہ نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے، کوئی مومن مرد، کوئی مومن عورت اس وقت تک ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے سارے اختیارات کو ختم نہیں کر دیتے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اس بات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا طرز عمل، ہماری بود و باش، ہماری نشست و برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا چالنا، ہمارا سونا جاگنا، یہ اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اگر تو یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہیں تو ہمیں اسلام مبارک ہو، مسلمان ہونا ہمارے لیے بابرکت ہو، لیکن اگر اٹھتے بیٹھتے، اپنی مرضی سے سوتے جاگتے، اپنی خواہش سے کھاتے پیتے، اپنے ارادے سے چلتے پھرتے، اپنی مرضی سے ہیں تو جان لو کہ مسلم کے لفظ کا اطلاق ہم پر کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظروں کو آوارگی سے روکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو غیبت، چغلی اور جھوٹ سے روکا، اللہ رب العزت نے قدموں کو برائی کی طرف اٹھنے سے روکا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو ناجائز مال کی طرف لپکنے سے روکا، اللہ رب العزت نے دل اور دماغ کو شیطان کی اما جگہ بنانے سے روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کو ناجائز چیزوں کا گہوارہ بننے سے روکا۔ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں، تو ہمارا جان حال جو ہے وہ ان لوگوں سے مختلف نہیں ہے جن کے بارے میں رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا تھا، یخدعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فرمایا نہ یہ رب کو دھوکہ، نہ ایمانداروں کو دھوکہ، دھوکے میں اگر مبتلا کر رکھا ہے تو انہوں نے اپنے نفسوں کو مبتلا رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میرے سامعین، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزوں کے رکھ لینے کا نام ہے، باقی 11 مہینے پوری آزادی ہے، جو جی میں آئے کریں، جو دل میں آئے نہ کریں، یا رمضان کا روزہ رکھ لیں اور جس طرح جی میں آئے گزاریں، رات جس طرح دل میں آئے بتائیں، سمجھ لیں کہ انہوں نے نہ ایمان کو سمجھا، نہ اسلام کو، اور نہ ہی روزہ جو ہے ان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔
موسم بہار میں بادل امڑتے ہیں، خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، لیکن ہر زمین کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ بارش سے ہر زمین تر و تازہ نہیں ہوتی، ہر زمین پہ سبزہ نہیں اگتا۔ کلر زمین، شور زمین پہ بارش پڑنے سے اس کے شور میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ زمین ہر یا اول میں سبزہ زار میں تبدیل نہیں ہوتی۔ صرف وہ زمین موسم بہار سے فائدہ اٹھاتی ہے جو زمین فصلوں کے لیے قابلیت رکھتی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو زمینوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کافر کا دل اس کلر بنجر اور شور زمین کی طرح ہے جس پر مہینوں بارش برس جائے، اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ فرمایا منافق کا دل اس زمین کی طرح ہے جس زمین کے اندر گڑھے پڑے ہوئے ہوں اور وہ زمین بارش کا پانی اپنے اندر جمع تو کر لیتی ہے، جانور اسے پانی پی کر اپنی پیاس تو بجھا لیتے ہیں، لیکن اس زمین کو پانی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ گھڑوں میں بدلی ہوئی زمین یعنی کوئی سی فصل کو پیدا کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا دل سرسبز و شاداب کھیتوں کی طرح ہے، اس زمین کی طرح جو پیاسی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی رہتی ہے کہ رب کی رحمت کا قطرہ برسے، اسے اپنے اندر جذب کرے اور جذب کر کے اپنے دامن میں چھپی ہوئی خیر و برکت کو اگل دے، ساری کائنات اس سے مستفید ہو۔ مومن کا دل اس طرح کا ہے کہ موسم بہار یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کا دل کو سرسبز و شاداب کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر دل مردہ ہے، دل اللہ کے رسول کا باغی ہے، دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہے، تو اس دل کو رمضان کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 11 مہینے نماز ادا نہیں کی اور اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا تو اسے رمضان کے مہینے کے روزوں کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے، صرف اس شخص کو ثواب ہے جس نے اس مہینے کے روزے رکھ کر اپنی اگلی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، جس نے ارادہ کیا کہ اب تک جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اب تک جو بھول ہو گئی سو ہو گئی، اب تک جو خطا ہو گئی سو ہو گئی، اب تک جو لغزش ہو گئی سو ہو گئی، اب اگر زندگی گزاروں تو رب کے احکامات کے مطابق گزاروں۔ پھر اس نے صرف رمضان کے روزوں کو ہی فرض نہیں سمجھا، بلکہ اس نے جانا کہ سب سے اول اسلام کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں خلل نہ ڈالا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شرکت غیرے اپنا امام، اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا مقتدا اور اپنا رہنما تسلیم کیا جائے۔ جس طرح اللہ کی توحید میں، رب کی الوہیت میں، رب کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت، رسالت، نبوت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کوئی شخص کائنات میں ایسا نہیں جس کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہو۔ ایک انسان اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اللہ کی ربوبیت کو تو مانتا ہے، اللہ کی الوہیت پر یقین رکھتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب کہ وہ اللہ کہ نبی کو خاتم النبیین جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اور مومن وہ ہے جو ختم نبوت کا قائل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ماننے والا وہ ہے جو نبی کے بعد کسی کی بات کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، ناطق وحی سے بولنے والا اپنی حدیث میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری امت کے لوگوں اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے اس کا حکم بھی نہیں چلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا۔ جب نبی یہ کہے کہ کوئی نبی بھی آ جائے تو میرے آ جانے کے بعد اس کا حکم بھی نہیں چل سکتا، تو ہر مسلمان کہلانے والے امتیوں کی بات کو نبی کے مقابلے میں پیش کریں، پھر ہم سوچیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر پیغمبر رسول وہ نبی کے بعد آ جائے، اس کی بات نہیں چل سکتی، تو پھر کسی بھی امتی کی کوئی بات نہیں چل سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ جو ہے وہ درست کر لیں، جس طرح دین کسی
معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بات کی طرف توجہ دینا سرور کائنات کی ختم نبوت اور رسالت کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح نظام حیات کے معاملے میں اسلام کے سوا کسی اور ازم کو اپنا ماننا، کسی اور نظام کو ماننا، یہ خدا کی توہین کے مترادف ہے۔ اسی لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسلامی نظام عطا کر کے بھیجا اور اس نظام کو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الدین اسلام دینا، کہ میں نے قیامت تک کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب اگر کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ اسلام کی بجائے سوشلزم کی ضرورت ہے یا کسی اور نظام کی ضرورت ہے تو وہ غلط ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اپنا دین جو ہے اسے درست کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت بھی خوشبو نہ سونگے گا جس نے اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال، اللہ کے فرائض کو ترک اور اللہ کی منہیات کا جہاں جس چیز سے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کیا، جنت میں وہی جائے گا، اللہ کے عرش کے نیچے وہی سایہ پائے گا، رحمت کائنات کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی وہی پیے گا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جنت فردوس میں بھی وہی جائے گا، جس نے مکمل طور پر اسلام کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔